الحمدللہ ہمارا سفر بلاد سے اب سامرہ کی طرف روانہ ہو چکا ہے اور انشاءاللہ اگلے 1 سے 1.5 گھنٹے میں ہم لوگ سامرہ پہنچ جائیں گے۔ موسم دھوپ تو آ رکھی ہے لیکن ابھی بھی ٹھنڈ تو ہے، تو موسم بہت بہترین ہو رکھا ہے اور ابھی ٹائم ہو رہا ہے لگ بھگ 2:30، تو انشاءاللہ 3 بجے تک ہم لوگ سامرہ میں ہوں گے اور پھر اس کے بعد سامرہ کی زیارت ہے۔ مولانا صاحب بتایا تھا کہ بہت ہی ضروری اور اہم زیارت ہوتی ہے وہاں کی، تبھی آپ کو سامرہ کی زیارت کرواتے ہیں ساتھ ہی ساتھ۔ تو یہ کچھ اس طریقے کا بھی باہر کا موسم ہو رکھا ہے۔ یہ ہمارے بھائی ہیں بہت ہی بہترین ڈرائیور، ماشاءاللہ، اللہ ان کی بھی نوکریوں قبول کرے۔ بول دیا بات ہو گئی، گروپ لیڈر سے بات ہو گئی، نمبر ایڈ کروا دیا اور نمبر اس میں ایڈ کر دیا۔ ایک کام کرو، اپنے گروپ میں سے ان کا نمبر نکال دو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نہرین سامرہ پہنچ گئے، آپ لوگ بیدار ہو جائیے یا اللہ۔ الحمدللہ ہم لوگ سامرہ آ چکے ہیں۔ بچپنے کا گھر ہے اور یقیناً امام یہاں پر آتے ہوں گے۔ ابھی کہاں ہے ہمارے آقا و مولا ہمیں نہیں معلوم، لیکن جہاں بھی ہوں خیر و سلامتی کے ساتھ وہ یہی دعا کرتے ہیں اور امام کی سلامتی کے لیے دل کی گہرائی سے ایک مل جل کر بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین، اما بعد۔ قال امامنا الحسن العسکری علیہ الصلاۃ والسلام قبری فی سرہ من رآہ امان لأہل الجانبین۔ محترم زائرین کرام، اس وقت ہم شہر سامرہ میں موجود ہیں اور آپ کی نگاہوں کے سامنے یہ جو عظیم اور عالی شان روضہ نظر آ رہا ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں اہل بیت کے گھرانے کی چار عظیم شخصیات، چار عظیم ہستیاں آرام فرما رہی ہیں۔ ان کی یہاں پر قبر مبارک ہے، جن میں سے 2 ہمارے امام معصوم ہیں، ہمارے اور آپ کے 10ویں امام علی نقی علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دوسرے جو امام معصوم یہاں پر دفن ہیں وہ ہیں ہمارے اور آپ کے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تیسری جو عظیم شخصیت یہاں پر دفن ہیں وہ ہیں جناب حکیمہ خاتون۔ جناب حکیمہ خاتون کون ہیں؟ چونکہ ان کا ذکر کم ہوتا ہے لہٰذا میں اختصار کے ساتھ جوان بھائیوں کی خدمت میں، بچوں کی خدمت میں بیان کروں کہ جناب حکیمہ خاتون 9ویں امام کی دختر ہیں، ان کی بیٹی ہیں، ان کی صاحبزادی امام محمد تقی علیہ السلام کی بیٹی ہیں، اور 10ویں امام کی سگی بہن ہیں، 11ویں امام کی پھوپھی ہیں
اور 12ویں امام ہمارے آخری امام کی جدہ ہیں. ان کی عظمت کے لیے تو بس اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ یہ وہ خاتون ہے کہ جنہوں نے 4 اماموں کی خدمت کا شرف حاصل کیا اور امام زمانہ کی ولادت کی گواہ بھی تھی. یہ وہ خاتون ہے کہ جو اہل بیت کے گھرانے کی راویہ ہیں، اہل بیت کے گھرانے کی محدثہ ہیں. بڑا ان کا مقام ہے، بڑا ان کا مرتبہ ہے. یوں تو اہل بیت کے گھرانے میں جو خواتین ہیں سب عظیم ہیں، لیکن ان میں سے بعض ایسی خواتین ہیں جن کا مرتبہ بہت عالی ہے، جیسے معصومہ قم سلام اللہ علیہ جو قم میں موجود ہیں، جناب زینب سلام اللہ علیہ، جناب حکیمہ خاتون. اور ان کی عظمت کے لیے بس میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، وقت نہیں ہے کہ تفصیل سے بیان کروں. حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہ، چونکہ ہم ان کی زیارت کے لیے آئے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ان کی عظمت کیا ہے. ایک سطر میں، ایک جملے میں اگر ان کی عظمت میں بیان کروں، علماء نے لکھا ہے ان کی جو مثال دی گئی جناب زینب سلام اللہ علیہ سے کہ بعض اسرار امامت جو امام کے علاوہ، یعنی رموز امامت، راز امامت جو امام کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، بعض رموز سے یہ آشنا اور آگاہ تھی. جیسے جناب زینب سلام اللہ علیہ، انہیں اللہ کی طرف سے کوئی منصب نہیں ملا تھا، لیکن شریک کار امامت کہلائیں، شریکت الحسین کہلائیں. ان کے بغیر مقصد کربلا ادھورا رہ جاتا. وہ اتنی عظیم خاتون تھی کہ امامت ان سے مشورہ لیا کرتی تھی. جناب زینب سلام اللہ علیہ، علماء نے لکھا جیسے جناب زینب سلام اللہ علیہ بعض رموز امامت سے آشنا اور آگاہ تھی، ویسے جناب حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہ. اور ان کی عظمت ایک امام کی بیٹی، ایک امام کی بہن، ایک امام کی پھوپھی اور ایک امام کی جدہ ہے. اور چوتھی جو عظیم شخصیت یہاں پر دفن ہے وہ ہے جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہ. ان کی عظمت کے لیے ایک صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ان کی عظمت میں کیا بیان کروں؟ ان کی عظمت کے لیے تو بس اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ وہ ہمارے وقت کے امام کی ماں ہیں، امام زمانہ کی والدہ ہیں. زائرین کرام، یہاں پر 2 امام معصوم دفن ہیں، ان کی زیارت کی بہت زیادہ عظمت ہے. اللہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بحار الانوار میں 15 روایتیں نقل فرمائی ہے، جن میں سے ایک روایت اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی ان 2 اماموں کی زیارت کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے رسول خدا کی زیارت کی. آپ جانتے ہیں رسول نے فرمایا اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں. تو آج ان کی زیارت کے لیے 10ویں امام 11ویں امام، تو گویا آپ نے رسول خدا کی زیارت کی. جو ثواب ان کی زیارت ہے وہی ثواب ان کی زیارت ہے. ایک روایت میں آیا ہے کہ اگر کوئی ایسے امام کی زیارت کرے کہ جو مفترض الطاعہ امام ہو، یعنی جس کی اطاعت اللہ نے فرض قرار دی، اگر کوئی زیارت کرے 4 رکعت نماز پڑھے تو اللہ اسے ایک حج مقبول کا ثواب دے گا اور ایک عمرہ مقبولہ کا ثواب دے گا. یعنی ایسا حج جو اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول کیا ہو، ایسا عمرہ جو اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول، اس کا ثواب عطا فرمائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم إني وقفت على باب من أبواب بيوتك. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة. أدخل يا نبي الله، أدخل يا أمير المؤمنين، أدخل يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام. أدخل يا مولاي الحسن بن علي، أدخل يا مولاي الحسين بن علي، أدخل يا مولاي علي بن الحسين، أدخل يا مولاي محمد بن علي، أدخل يا مولاي جعفر بن محمد، أدخل يا مولاي موسى بن جعفر، أدخل يا مولاي علي بن موسى الرضا، أدخل يا مولاي محمد بن علي، أدخل يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد، أدخل يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي، أدخل يا ملائكة الله الموكلين بهذا الحرم الشريف. تو یہ جگہ ہے سامرہ، اور یہ جو سامنے آپ روضہ دیکھ رہے ہیں اس میں ہمارے شیعہ مذہب کے حساب سے یا مطلب سب کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو 4 بہت ہی اہم ترین قبریں ہیں، جس میں سے ایک ہے ہمارے 10ویں امام، ایک ہے ہمارے 11ویں امام، پھر ایک ہے 11ویں امام کی زوجہ جناب بی بی نرجس خاتون، اور 10ویں امام کی بیٹی بی بی حکیمہ خاتون.
اور یہ جو گھر ہے یہاں پہ ہمارے 10 امام رہا کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ گھر امام زمانہ کا بھی ہے۔ پیچھے جو آپ وہ دیکھ رہے ہیں، یہ والا جو نیلے والا گنبد ہے، یہ اس کے نیچے وہ جگہ ہے جہاں سے ہمارے 12ویں امام کا غیبت شروع ہوا تھا۔ تو یہ کافی زیادہ تو بہت ہی ضروری جگہ ہے اور بہت ہی مقدس جگہ ہے۔ یہاں پہ ہمارے امام رہا کرتے تھے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمارے 12ویں امام کا بچپن بھی گزرا ہے۔ اس کے بعد جو یہاں سے وہ غیبت میں گئے تھے۔ تو ابھی اندر جا رہا ہوں، اگر اندر کوشش کروں گا، اگر اندر الاؤ ہوا فون یوز کرنا تو اندر کی ویڈیو بناتا ہوں، کیونکہ یہاں سے باہر سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو گنبد دیکھ رہے ہیں اسی کے نیچے وہ جگہ ہے جہاں سے امام غیبت میں گئے تھے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہمارے 12 امام غیبت میں گئے تھے۔
وہ جگہ ہے جہاں سے امام غیبت میں گئے تھے, آخری بار ان کو اسی جگہ پہ دیکھا گیا تھا. اور پھر روضے میں جانے کا ایک دوسرا راستہ. سمارا کی زیارت ہو چکی ہے, علی بھائی باہر آتا ہے. سمارا کی زیارت ہو چکی ہے, اب ہم لوگ دوبارہ سے کازمین کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور ماشاءاللہ قافلہ نے بہت اچھے سے ساری زیارت کری. بس ہماری چل چکی ہے, ہمیں پیچھے کی سیٹ پا کے بیٹھے ہوئے, تھک گیا تھا, نیند آ رہی ہے. ویسے بھی اس والے کیمرے میں ریکارڈنگ ہوئی نہیں ہے میری, کیونکہ کیمرہ الاؤڈ ہی نہیں تھا وہاں پہ, میرے فون میں سارا کا سارا ریکارڈ کیا ہے. کازمین کی طرف, کازمین میں آج رات کازمین میں رکیں گے, اور کل صبح انشاءاللہ ہم لوگ نجف کے لیے روانہ ہوں گے. کارواں کازمین پہنچ چکا ہے, بس یہ رہی, سب لوگ اتر گئے ہیں. اب دوبارہ سے ہوٹل میں جا رہے ہیں اور کازمین پہنچ چکے ہیں. آپ کو بلا رہے ہیں بھائی ہمارے. خدا حافظ. خدا حافظ. صدیق بہت اچھے بھائی ہمارے, ماشاءاللہ ہمیں صحیح سلامت ان کو پہنچا دیا یہاں پہ. تو اب ان کا جانے کا ٹائم ہو گیا. آتے ٹائم راستے میں جام بھی بہت ملا تھا, جس وجہ سے لگ بھگ ہمیں 2.5 گھنٹے کا ٹائم لگا ہے کازمین پہنچنے میں. سب کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ.